ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور جس کی متنازع حیثیت غیر مبہم حقیقت ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی حکمرانوں کی آمرانہ سوچ جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو قبول کرنے میں بڑی رکاوٹ رہی ہے، جبکہ گزشتہ سال 5 اگست 2019 کا بھارتی یک طرفہ اقدام بھی اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکا۔ مقبوضہ کشمیر میں جموں و کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنے تنظیمی آئین میں بھی جموں و کشمیر کو متنازع علاقے کی ہی حیثیت دی ہے۔ اسی وجہ سے مودی کی فسطائی حکومت ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو 3 نوٹسز بھی بھیج چکی ہے، جس میں اس پر جموں و کشمیر سے متعلق موقف کو تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جموں و کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی چاہتی ہے۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو ٹھوس دباؤ کے ذریعے غیر قانونی اقدامات نافذ کرنے سے روکنا اور بھارت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے کے بین الاقوامی سطح پر کیے اپنے وعدے پورے کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں واڈورہ سوپور میں CRPF کے ایک اہلکار نے خودکشی کر لی۔ مقبوضہ کشمیر میں جنگل اراضی چھڑانے کی آڑ میں گجر بکروال طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے پہلگام، اسلام آباد اور بٹنڈی میں گجر بکروال کے عارضی رہائشی ڈھانچوں کو تباہ کر کے ان کو بے گھر کر دیا ہے تاکہ ان علاقوں میں غیر ریاستی باشندوں کو بسایا جا سکے۔ در اثنا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ جنوب ایشیائی ممالک میں 20 سے زیادہ جنگوں میں ملوث اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرنے والا بھارت سلامتی کونسل کی کسی نشست کے لیے اہل نہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق بھارت نے خود کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بھارت کی خواہش پر جب یہ تنازع اقوام متحدہ لایا گیا تو اس عالمی ادارے نے یہ موقف اختیار کیا کہ کشمیر کے مستقبل کا اسٹیٹس یہاں کے عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق طے ہو جانا چاہیے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس سمیت دوسری عالمی طاقتیں اس قرارداد کے محتمم تھیں جو سلامتی کونسل نے 21 اپریل 1948 کو منظور کی، جس کی بنیاد ناقابل تغیر اصولوں پر قائم ہے۔ یہاں قابل ذکر ہے کہ یہ قراردادیں بھارت اور پاکستان کی رضامندی سے منظور کی گئی ہیں اور کشمیر کے حوالے سے یہ ایک ایسا بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کا پورا کیا جانا لازمی ہے۔ لیکن آج بھارت میں ایک ایسا جنونی ٹولہ اقتدار پر براجمان ہے جو محض اپنے مکرو ایجنڈے کی آبیاری اور ان تاریخی عقائد کو جھٹلانے کے لیے نہ صرف آج اپنے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کی ڈیموگرافی بدلنے پر تلا ہوا ہے، بلکہ یہ ہر اس ادارے اور فرد کو اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنا رہا ہے جو تنازع کشمیر کے حوالے سے مودی سرکار کو حقیقی آئینہ دکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مقبوضہ علاقے میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے خلاف بھی جنونی سرکار نے شکنجہ کسا ہے، محض اس وجہ سے کہ یہ آئینی ادارہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی تاریخی موقف سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اقوام عالم کو تنازع کشمیر کے حل کے لیے مودی سرکار کی بندوق والی پالیسی اور انسانیت دشمن ہندوتوا فلسفہ پر روک لگانے کے لیے اپنا جاندار کردار ادا کرنا چاہیے، جو نہ صرف آج بھارتی اقلیتوں اور کشمیری عوام کی تباہی کا باعث بن رہا ہے بلکہ یہ اس پورے خطے کی امن و سلامتی کے لیے بھی سنگین چیلنج بن چکا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔